استعمال ہوتی ہے. زبان کسی کو تانے دینے تو بڑے آسان ہے. کیا استعمال ہوتی ہے زبان؟ مال اکٹھا کرنے میں کیا استعمال ہوئے؟ ہاتھ. پاؤں استعمال ہوئے چل کے گیا، ہاتھ استعمال ہوئے کہ ہاتھوں سے گنا، اور زبان استعمال ہوئی کہ جھوٹ بول کے مال کمایا. اللہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، گناہ زبان نے کیا، سزا دل کو مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں آسن، زبان نے جب تیری غیبت کی، تیری زبان نے جب کسی کو تانا دیا، وہ تو نے غیبت کر کے کسی کا دل توڑا تھا، آج تیرے دل ہی کو آگ لگے گی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، تیسواں پارہ سورۃ الہمزہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز مختصر سے اس دورانیہ میں اسی سورہ مبارکہ کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. بڑی عاجزی سے رب العزت کے دربار عالی میں دعا ہے اللہ مجدنا سے طالب العلم کو چند گزارشات صحیح بیان کی توفیق دیں، پھر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے اور دولت سے مالا مال فرمائیں. سامعین مکرم، یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے اور اس میں 9 آیات ہیں. تقریباً تمام حضرات کو یہ سورت یاد ہے، نمازوں میں پڑھتے ہوں گے.
اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 گناہوں پر ملنے والی خطرناک، دردناک، وحشتناک سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ اعاذنا اللہ من عذاب الدنیا والآخرہ۔ یہ 3 گناہوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور وہ تینوں گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں، مزے کی بات یا یوں کہیں کہ لطف کی بات عجیب ہے کہ ان میں سے پہلے گناہ کو تو آج ہنر سمجھا جاتا ہے، اور وہ اتنا غلیظ گناہ ہے جسے آج بیان کرتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ہر محفل میں، مجلس میں، بیٹھک میں وہ گناہ عام ہو رہا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دیکھیے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں کتنا بڑا عذاب الہی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتنے گناہ ہیں؟ اس طرح تو بیان نہیں ہوگا، ذرا آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے۔ کتنے گناہ کا تذکرہ ہوا ہے؟ کتنے گناہ؟ یہ 3 گناہوں کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ ان گناہوں سے بچا لے۔ اگر غور کریں تو بچا ہوا کوئی بھی نہیں، لیکن ہم نے بچنا ہے۔ جب تک سانس ہیں، یہ بدن حرکت کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ پہلا گناہ جس پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنی بڑی سزا اللہ نے شروع ہی اس سورت کو کیا اپنے جلالانہ انداز سے، ڈرانے والے انداز سے، کیونکہ یہ تینوں گناہ ہیں ہی بڑے برے، بڑے غلیظ، بڑے سخت۔ اللہ نے ان 3 گناہوں کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اللہ نے عذاب کا تذکرہ کر دیا، اور جب تینوں گناہ بیان ہو گئے تو آخر میں اللہ نے سزا بیان کر دی کہ ان 3 گناہوں کی یہ سزا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کا قرآن۔ دل کانپنے لگتا ہے اور روح تڑپنے لگتی ہے کہ یہ تینوں گناہ جسے آج اتنا معمولی سمجھا جا رہا ہے، رب نے پوری سورت ہی ان 3 گناہوں کی مذمت میں بیان کر دی۔ 3 گناہوں کے تذکرے کے لیے پوری سورت کو اللہ نے نازل کر دیا۔ اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے، اور وہ پہلا گناہ کون سا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ گناہ جسے آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور رب اتنا غضبناک لہجے میں اور انداز میں اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلدا۔ اللہ فرماتے ہیں 3 گناہوں کا تذکرہ اس صورت میں میں کرنے لگا ہوں۔ 3 گناہوں کا تذکرہ اللہ اس سورہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اور وہ گناہ بعد میں اللہ نے ذکر کیے۔ پہلے اللہ رب العزت نے بڑا خطرناک، دردناک، بڑا ہی غضبناک لفظ استعمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، کیا معنی ہے؟ لفظ کیا ہے؟ اونچی آواز سے، یہی ویل آیا، ویل للمطففین،
اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں، ویلن پیمانے میں کمی پیشی کرنے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، پوری صورت اللہ نے پیچھے نازل کی، یہ وہی لفظ ویلن ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ویلن برباد ہو جائے۔ اگر باپ بیٹے کو کہہ دے تو برباد ہو جائے، ماں بیٹی کو کہہ دے تو برباد ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے تیری دکان اجڑ جائے، تیری اولاد ہلاک ہو جائے، اللہ تجھے پریشانیوں کی دلدل میں ڈال دے۔ یہ کتنا خطرناک جملہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، 3 گناہ ایسے ہیں، میں اللہ فرما رہا ہوں ویل، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ اللہ کون سا وہ غلیظ گناہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنا خطرناک لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہر وہ بندہ جو غیبت کرنے والا ہے اسے برباد ہونے کا اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ کون جی؟ اونچی آواز سے، کون سا گناہ ہے؟ غیبت۔ کون سا گناہ ہے؟ غیبت کرنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ سامنے کی جائے تو وہ غصے ہو جائے، اگر وہ عیب اس میں پایا بھی جاتا ہے تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ عیب ہے تو پھر ہی غیبت ہے، عیب نہیں ہے تو بہتان بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر عیب لگانے والے، روبرو تانا زنی کرنے والے۔ معنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، معنی یوں کر رہا ہوں، ہر غیبت کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ویلون، غیبت کرنے والے، تجھے غیبت کرتے ہوئے لذت بڑی آتی ہے، غیبت کو تو نے ہنر سمجھا ہوا ہے، کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات، کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات، محفل کو مزیدار بنانے کے لیے لوگوں کے تذکرے سنا سنا کے ہنسانے والے، محفل کو خوبصورت بنانے والے اور اپنے وڈیروں کو خوش کرنے والے، چودھری صاحب کی محفل میں بیٹھ کے، ملک اور خان صاحب کی محفل میں بیٹھ کے یہ غیبتیں سنا کے مجلس کو خوشگوار کرنے والے، ذرا خیال کر، اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے کو اللہ کا پیغام ہے، یہ غیبت تجھے برباد کر دے گی، یہ غیبت تجھے ہلاک کر دے گی۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ نماز تو نے پڑھی، غیبت کرنے کی وجہ سے ثواب تیرا دوسرے بھائی کے نام عمل میں جا رہا ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ حج تو نے کیا، پیسہ تو نے لگایا، جی ہاں مشقت تو نے اٹھائی، زکوٰۃ دیتے ہوئے مال تیرا صرف ہوا، تہجد کے لیے رات نرم گرم بستر تو نے چھوڑا، اور تو غیبت کر کے وہ سارے ثواب اپنے اس بھائی کی جسے غیبت میں یاد کر رہا ہے اس کے نام عمل میں ڈال رہا ہے۔ جب تیری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے گناہ تیرے نام عمل میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے نام عمل میں اللہ کی پناہ اگر زنا ہے تو تیرے کھاتے میں لگ جائے گا، جھوٹ ہے تو تیرے کھاتے میں لگ جائے گا، بددیانتی ہے تو تیرے کھاتے میں لگ جائے گا۔ قرآن کی بات سچی ہو گئی، ہر غیبت کرنے والے کو بتا دو کہ اللہ نے غیبت کرنے والے کو کبھی آباد نہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ پہلا گناہ ہے، کیا ہے جی؟ غیبت کرنا۔ مجھے بتائیں نا ذرا، عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں، خواتین کی بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے، بھابھیوں کی غیبتیں، ساس اور بہو کی آپس میں غیبتیں، اللہ کی پناہ کزن بیٹھتے ہیں تو غیبتیں، یارو چھوڑو، ہوٹلوں کے اندر کھانے کے لیے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں تذکرے دوستوں کی اور غیبتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت، اس سورت کا پہلا لفظ ویلن، فرمایا غیبت کرنے والا برباد ہو جائے، اللہ کی طرف سے بربادی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مطالعہ کے والے طلباء بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں، سنیے گا ویل لکل ہمزہ۔ طالب علم کی بات پسند آئے تو کہنا ٹھیک کہی یہ بات اس نے، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے اور فن بلاغت کی مختصر المعانی اور اسی طرح تلخیص مطول
بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہاں لکھا ہے کل ہمزتن، یہ اضافت استغراق کے لیے ہے۔ اللہ کبھی کبھی قرآن مجید میں ایسے لفظ بول دیتے ہیں معنی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، ہر غیبت کرنے والا، یہ اضافت استغراق کے لیے معنی یہ ہوگا ہر غیبت کرنے والا، چاہے عالم کرے یہی سزا، جاہل کرے پھر بھی یہی سزا، قاری قرآن کرے پھر بھی یہی سزا، ناظر خان کرے پھر بھی یہی سزا، عربی کی عرب کرنے والا کرے یہی سزا، عجمی کرے یہی سزا، جی ہاں کوئی تاجر کرے تو یہی بربادی، جی ہاں غیر تاجر کرے تو یہی بربادی، مرد کرے عورت کرے امیر کرے غریب کرے، اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزہ، ہر غیبت کرنے والا، رنگ کا کالا ہو تب، گورا ہے تب، گندمی رنگ کا ہے تب، لکل ہمزہ، ہر غیبت کرنے والے کو اللہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، لکل ہمزہ، ہر غیبت کرنے والا۔ آئیے ذرا غیبت کی ممانعت سنیں اور پھر سزا سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، 26واں پارہ سورہ حجرات، اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے دوستو، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دوستو، چلتے پھرتے چلنے والے دوستو، خیال کرنا آپس میں ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کسی کا تذکرہ چھیڑ کے تم باتیں شروع کر دیا کرتے ہو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرنا، اس لیے کہ جس کی غیبت کر رہے ہو یوں سمجھو کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کوئی برداشت کرے گا ایسے؟ لیکن غیبت کرنے والا یوں سمجھیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا رہا ہے۔ تصور کرو میت پڑی ہے بھائی کی، ہاتھ میں چھری پکڑ کے کوئی بندہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹے گا؟ بولو نا یار، سمجھیں، قرآن کی بات سمجھا رہا ہوں۔ کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، بھائی کی میت سامنے پڑی ہے، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی جرت نہیں کرتا اس چھری کو لے کے اپنے اس بھائی کا جسم کاٹے، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن غیبت کرنے والے تیری جو زبان چل رہی ہے، تیرا یہ جو ٹکڑا چل رہا ہے، یوں سمجھ کے یہ تیری زبان چھری کی مانند ہے، جو تو باتیں کر رہا ہے تو وہ بھائی کا گوشت کاٹ رہا ہے، جو باتیں کر کے تو لذت لے رہا ہے، یوں سمجھ کے تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہو آمین۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث بھی سنا دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پہ گیا، اللہ معراج کے سفر پہ کیا کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں، ان میں ایک قوم کا حال بھی اللہ نے دکھایا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک قوم بیٹھی ہے، لوہے کے بڑے بڑے ان کے ناخن، تانبے کے بڑے بڑے ناخن، منڈیالہ کے نوجوانوں، یہ ہمارے ہاتھ کا ناخن اگر آنکھ میں لگ جائے تو ضائع ہو جائے، چہرے پہ لگ جائے تو خون آنے لگے، بدن کے کسی حصے پہ لگ جائے تو درد ہونے لگے، ناخن بھی لوہے اور تانبے کے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بستی، وہ قوم جو بیٹھی ہوئی ہے، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے چھیل اور نوچ رہے ہیں، اپنے ناخن مار رہے ہیں، چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم بیٹھی ہے، کون سے بدبخت ہیں؟ جواب آیا اللہ کے پیغمبر پتہ ہے یہ کون سے بدبخت ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، یہ ان کا حال آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو اللہ سزا اور بھی بڑی دیں گے۔ ایک سزا یہ ہوگی کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا کسی کا نقصان نہیں کرتا، نقصان وہ اپنا ہی کر رہا ہے، نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اگلے کے گناہ اپنے
اپنے ذمے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، غیبت کرنے والے باز آ جا، باز آ جا، غیبت سے کوئی فائدہ نہیں، تیری ہی بربادی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، غیبت سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی کر رہا ہو تو کہو یار مہربانی کر، خاموش ہو جا، کسی کا کیوں تذکرہ کرتے ہو۔ آگے چلیں۔ لمزہ دوسرا گناہ۔ پہلا گناہ کون سا ہے؟ اس صورت میں کتنے گناہ ذکر ہونے ہیں؟ اونچی آواز سے کتنے؟ بعد میں آنے والے لوگ کتنے گناہ ذکر ہوں گے؟ 3 گناہ۔ پہلے نمبر پہ ہے غیبت والا، دوسرے نمبر پہ کون سا گناہ ہے؟ لمزہ۔ فرمایا یہ گناہ بھی بڑا برا ہے۔ اللہ کون سا گناہ؟ فرمایا جو کسی کو تانا دے، سمجھ گئے ہوگی پنجابی کے اندر میڑا مارنا، کسی کو تانا دینا۔ مثال کے طور پہ چھوٹے قد والا ہے، اسے کیا کہہ دینا؟ میں نہیں بولتا۔ بڑے قد والے کو مذاق کر کے کچھ کہہ دینا، کسی کی دولت کم ہے اسے مذاق بنا دینا، کسی کو نظر نہیں آتا اسے کچھ کہہ دینا، جی ہاں کسی کے ہاتھ لمبے ہیں تو اسے مذاق بنانا، کسی کے باپ دادے کا تذکرہ کر کے تانے دے دینا۔ دیکھیں ذرا ٹی وی پہ ہنسانے کے لیے جو اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، مذاق بنانے کے لیے ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، بڑے شوق سے سننے والے سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لمزہ، یہ تانا دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تیرا قد چھوٹا، تیرا قد اتنا بڑا، تیرا مکان اتنا برا، تیری دکان اتنی چھوٹی، تیری گاڑی پرانی سی، تیری گاڑی یہ ہے فلاں ہے، کوئی بھی کسی حوالے سے تانا دینا، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو، حسب کے اعتبار سے ہو، قرآن کہتا ہے یہ تانا دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ویلٌ، تانا دینے والا جب کسی کو تانا دے رہا ہے اسے پتہ تو نہیں اگلے کا دل ٹوٹ رہا ہے، اگلے کا دل زخمی ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے ویلٌ، یہ تانا دینے والے تو کبھی آباد نہیں بلکہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ یہ گناہ کریں گے، کسی کو تانا دیں گے، ہر ایک کو دینے والا کون ہے؟ ہر ایک کو ہر حالت پہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر ایک پر اختیار صرف کس کا چلتا ہے؟ یہ بات بھی آہستہ بولیں گے اونچی آواز سے، مختار کل کون ہے؟ اشاعت التوحید والو اونچی آواز سے بولو ذرا، مختار کل کون ہے؟ ہر قسم کے کلی اختیار کس کے پاس ہیں؟ کس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور کس کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ویل لکل ہمزہ، پہلا گناہ غیبت کرنے والا۔ آج کل غیبت گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دوسرے نمبر پہ تانا دینے والا، سیاسی پارٹی والے، نون لیگ والے کسی کو تانا دے رہے ہیں، وہ ان کو تانا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کرو باتیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو، تانے مارنا قرآن کہتا ہے وہ بندہ برباد ہو جائے، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ تیسرا گناہ الذی جمع مالہ وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ بندہ، اللہ کرے یہاں کوئی ایسا نہ بیٹھا ہو، جاگ کے ذرا توجہ میری جانب۔ تیسرا گناہ بھائی زبیر صاحب، میرے بڑے بھائی شعیب صاحب، تیسرا گناہ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سے بچا کے رکھے، ہرس پڑ گئی، شوق لگ گیا، دل میں محبت آ گئی مال جمع کرنے کی، پھر مجھے پرواہ کوئی نہیں حلال ہے یا حرام ہے، میں مال اکٹھا کرنے میں لگ گیا، گننے میں لگ گیا، آج میرے پاس لاکھ ہے، اگلے سال میری آمدنی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، آج 1 مربع ہے، کل اگلے سال میرے پاس 2 مربع ہونے چاہیے، میری دولت بڑھنی چاہیے، بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، حلال کا ہے حرام کا ہے پرواہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کی باری آئی زکوٰۃ نہ دی، عشر کا موقع آیا عشر نہ دیا، جی ہاں بہنوں کو وراثت سے حصہ دینا تھا نہ دیا، اپنے کھاتے میں ڈال دیا، بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینا تھا نہ دیا، اپنے پاس ہی رکھ لیا، بھائی کے حق پہ بھی قبضہ، ہم پڑوسیوں کے حقوق پہ قبضہ، رشتہ داروں کے حقوق پہ قبضہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعددا، جھوٹ بول کے کمائی کر رہا ہے، جی ہاں بددیانتی کر کے کمائی کر رہا ہے، سودی
سودی کاروبار کر کے کمائی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹے گواہ بن کے مال حاصل کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جمع مالا وعددہ، یہ مال جس کو تو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے پرواہ کوئی نہیں، روزے آئے پرواہ ہی کوئی نہیں، حج فرض ہے پرواہ ہی کوئی نہیں، عمرے پہ جا سکتا ہے پرواہ ہی کوئی نہیں، جمع مالا وعددہ، ہر وقت فکر ہے میرے مال میں کمی نہ آ جائے، میری دولت میں کمی نہ آ جائے، یحسب ان مالہ اخلدہ، دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا، دل میں یہ بات آ گئی مال زیادہ ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یارا تو ہر وقت مال کی فکر میں کیوں لگا ہوا ہے؟ جواب دیتا ہے ان مالہ اخلدہ، یارو کوٹھی ہوگی تو عزت ملے گی، پیسے ہوں گے تو عزت ہوگی، برادری میں نام تبھی رہے گا جب میری فیکٹری بڑی اعلیٰ، میری گاڑی بڑی عالیشان، میرے بیٹے بڑے سکولوں میں پڑھیں گے۔ مال کون سا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، اے حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، ویل، کبھی آباد نہیں، ہمیشہ برباد ہی ہو کے رہ جائے گا۔ ویل، یہ تیسرا گناہ ہے، کون سا؟ کہ مال اکٹھا کرنا، حلال و حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 گناہ بڑے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کون سا گناہ ہے؟ غیبت کرنا، دوسرے نمبر پہ طعنے دینا، اور تیسرے نمبر پہ مال اکٹھا کرتے ہوئے حلال و حرام کی فکر کوئی نہ کرنا۔ آئیے ذرا آپ سنیے گا تینوں گناہوں کی سزا کیا ہے۔ بھائی شعیب صاحب توجہ قائم، قاری شبیر صاحب سنیے گا ذرا کہ ان تینوں گناہوں کی سزا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، حرف ردع ہے، حرف ردع، نحمیر والے، ہدایت النحو کافیہ پڑھنے والے، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں، اس کے اندر کتنی ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں وہ لفظوں میں بیان کروں۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں خبردار، کانوں کی نہیں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، غیبت کرنے والے تو بھی سن لے، تانا دینے والے تو بھی سن لے، جی ہاں مال جمع کرنے کی فکر میں لگے والے تو بھی سن لے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں یہ حطمہ میں داخل کیے جائیں گے، حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، یہ حطمہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، حطمہ کا لفظی معنی یہ بنتا ہے آدمی اوپر سے کسی کو نیچے گرائے، آدمی بلڈنگ سے نیچے گر جائے تو آدمی چورا چور ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں گناہ کرنے والے جب جہنم میں داخل ہوں گے ان کے بدن کو بھی اللہ چورو چور کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے جو سر ہلایا نا یہ بس لفظ سن کے، آگے ذرا سنیے یہ حطمہ کیا ہے۔ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے حطمہ، جس میں بندے کی ہڈی پسلی ایک ہو کے رہ جانی ہے، اور بندہ جب بہت ہی پریشان ہو، بندہ کہتا ہے مر ہی جائیے چنگی گل ہے، معاذ اللہ، جب بندہ بالکل آخر میں پہنچے، لیکن وہ دن کون سا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، اب وہاں موت تو آنی کوئی نہیں، ہمیشہ تکلیف، ہمیشہ تکلیف۔ اللہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ وہ حطمہ کون سی وادی ہے جہنم کے اندر، حطمہ کون سا طبقہ ہے جہنم کے اندر؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نار اللہ، میں بتانے لگا ہوں لفظ معنی آپ نے کرنا ہے، نار اللہ، نار کا معنی ہے آگ، اللہ کا مطلب اللہ، نار اللہ کس کی آگ ہوگی؟ اونچی آواز سے بولو، کس کی آگ ہوگی؟ یہ اضافت برائے تشریف ہے۔ آپ کو کیا سمجھا اضافت برائے تشریف ہے؟ آئیے مثال سمجھا دیتا ہوں۔ میرے بھائی زبیر نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، مدرسے میں داخل ہوا، ایک مثال ہے، کوئی طالب علم ڈرے گا؟ نہیں، وہ یہ سمجھیں گے نماز پڑھنے آئے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں۔ ایک ڈنڈا کاری نور محمد صاحب کے ہاتھ میں ہو، سارے طالب علم دیکھ کے ڈر جائیں گے، استادوں کا ڈنڈا ہے، استادوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یقیناً کسی کو سزا دینی ہے۔ نار اللہ، اللہ
اللہ فرماتے ہیں ایک آگ تیری ہے جو تو دنیا میں جلاتا ہے، اس سے کیا تجھے ڈر ہے تو خود ہی جانتا ہے۔ وہ قیامت کے دن جہاں میں نے غیبت کرنے والے کو ڈالنا ہے، تانا دینے والے کو ڈالنا ہے، حرام کھانے والے کو ڈالنا ہے، وہ آگ ہے جسے جلانے والا تیرا رب ذوالجلال ہے۔ خود ہی سمجھ جا وہ آگ کیسی ہوگی، وہ کتنی سخت ہوگی۔ الموقدہ، جلائی جائے گی۔ جلانے والا کون؟ آرڈر کس کا ہوگا؟ جلانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ۔ ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، لفظ ساتھ ہی نہیں دے رہے، میں کس طرح تفسیر کروں ان الفاظ کی؟ التی تطلع علی الافئدہ۔ بھائی عمر صاحب ایک سوال ہے تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ وہ آگ کون سی ہے جو غیبت کرنے والے کو لگے گی قیامت کے دن، تانے مارنے والے کو لگے گی قیامت کے دن؟ جی ہاں، حرام کھانے والے کو قیامت کے دن وہ آگ لگنی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ دنیا کی جب آگ لگتی ہے پہلے بدن کو، بعد میں دل کو لگتی ہے، دل تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آگ ڈائریکٹ تیرے دل پہ جا کے حملہ کرے گی۔ وہ کہاں حملہ کرے گی؟ دل پہ۔ بھائی عمر صاحب، زبیر صاحب توجہ قائم، بھائی علی صاحب، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ گناہ زبان نے کیا، سزا دل کو کیوں ملنے لگی ہے؟ غیبت کون کرتا ہے؟ غیبت میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ زبان۔ کسی کو تانے دینے تو بڑے آسان ہے، کیا استعمال ہوتی ہے؟ زبان۔ مال اکٹھا کرنے میں کیا استعمال ہوئے؟ ہاتھ۔ پاؤں استعمال ہوئے، چل کے گیا۔ ہاتھ استعمال ہوئے کہ ہاتھوں سے گنا، اور زبان استعمال ہوئی کہ جھوٹ بول کے مال کمایا۔ اللہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، گناہ زبان نے کیا، سزا دل کو مل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسن، زبان نے جب تیری غیبت کی، تیری زبان نے جب کسی کو تانا دیا، وہ تو نے غیبت کر کے کسی کا دل توڑا تھا، آج تیرے دل ہی کو آگ لگے گی۔ جب تو نے غیبت کی تھی تو کسی کا دل ٹوٹا تھا کہ نہیں؟ جب تانا دیا تھا کسی کا دل توڑا تھا، تو جیسے تیرے زبان سے کسی کا دل ٹوٹا تھا نا، آج تیرے دل پہ ہی آگ لگے گی، تجھے پتہ چل جائے کہ دلوں کو توڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہوا کرتا ہے۔ ارادہ کریں انشاءاللہ کسی کو تانا دیں گے، غیبت کریں گے، مال جمع کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کریں گے۔ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے پتہ ہے وہ آگ کون سی ہے؟ انہا علیہم، آخری بات اللہ فرماتی ہیں وہ آگ بند ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بند ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں مثال دے دیتا ہوں۔ جب بندے کو بخار ہو، یہ بخار بھی آگ کی ایک مثل ہوتی ہے۔ بخار جو ہوتا ہے یہ بھی آگ کے مشابہ ہوتا ہے، اندر تپش ہوتی ہے۔ توجہ میری جانب رکھنی ہے، بات سمجھ آئے گی، صرف 2 منٹ۔ اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدۃ، یہ آگ بند ہوگی، جہنم کا ڈھکنا اللہ بند کر دیں گے، جہنم کا دروازہ بند کر دیں گے۔ جب ہم ہنڈیا بناتے ہیں، جب چیز کو ابالنا اور گالنا ہو تو ہم اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر تپش جمع ہو جائے، وہ چیز اچھی طرح تیار ہو جائے، کسی طرف سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ جب آدمی کو بخار ہو جائے، آدمی ٹھنڈا سانس لیتا ہے، اندر کی گرمی باہر نکل جائے، باہر کی ٹھنڈک اندر آ جائے۔ پریشان آدمی بھی کبھی کبھی ٹھنڈے سانس لیتا ہے کہ اندر کی گرمی باہر آ جائے، باہر کی ٹھنڈ اندر چلی جائے، کچھ سکون حاصل ہو جاتا ہے، کچھ افاقہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدۃ، وہ جہنم کا ڈھکنا ایسے بند کر دیا جائے گا، باہر کی ٹھنڈک اندر نہیں اور اندر کی گرمی باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر، اندر ہی گلتا رہے گا، اندر ہی جلتا رہے گا۔ اللہ وہ آگ ہوگی کیسے؟ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ یہاں آگ جلائیں، تھوڑے سے اسے جو ہے بھڑکانا ہو، تیل ڈالیں تو بھڑکنے لگتی ہے، کہاں تک شعلے پہنچیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی آگ اوپر جائے گی تو یہ پنکھے کی مثال لے دیں، چھت تک چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں جہنم کی جو آگ ہوگی فی عمد ممددہ، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے،
لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، اور اس آگ کے اندر جائیں گے 3 گناہ کرنے والے بندے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ کون جائے گا؟ غیبت کرنے والا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، تانے دینے والا، زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے مال کو جمع کرنا اور اس کو گنتے ہی رہنا، اللہ کے حقوق کا خیال نہ رکھنا۔ یہ 3 گناہ کرنے والے اس آگ کے اندر جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ویلن، یہ 3 گناہ کرنے والے بندے اللہ کہتے ہیں یہ برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں گناہوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔